مکان بنا، ماشاءاللہ اللہ نے دولت دی، بہت اچھی کوٹھی بنائی، اور ساتھ ایک گندی سی ہنڈیا اٹھا کر اس کی چھت پہ رکھ دی۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ بن گیا؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر اس کوٹھی کو بچانا ہے تو ایک گندی سی ہنڈیا اس کی چھت کے اوپر رکھ دو، گاڑی لی ہے اس کے گلے میں جوتا لٹکا دو؟ اللہ کے بندے، تیری گاڑی سے زیادہ قیمتی تیرا اپنا وجود ہے، اپنے گلے میں جوتا لٹکا کے کیوں نہیں رکھتا؟ گاڑی تو پھر بھی آنے جانے والی چیز ہے، گاڑی کا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، گاڑی تو پھر بھی حادثہ ہو جائے پھر اللہ دے دیں گے، لیکن اللہ انسان کو جوانی زندگی تو دوبارہ نہیں دیتے۔ تو اگر بلاؤں سے بچنا ہے تو اپنے گلے میں جوتے لٹکاؤ، تو کہ شرک کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گلے میں جوتا لٹکا رہے، لیکن مکان پہ جوتا، گاڑی میں جوتا، کالی ہنڈیا۔ کہاں گئی توحید؟ توحید کا تو مطلب یہ ہے انسان ہر خوشی اور غمی میں یہ یقین رکھے مجھے خوشی پہنچتی ہے میرے رب کی طرف سے، راحت پہنچتی ہے رب کی طرف سے، دکھ پہنچتا ہے رب کی طرف سے، اس کے ماسوا مجھے دنیا مافیہ کی پرواہ تک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہمیں پیغمبر کی سیرت سے یہ بات سمجھ میں آ جائے، موسوعہ نظرۃ النعیم میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان قبرستان کے اندر سویا ہوا ہے، کسی نے آ کر کہا او بھائی تو نے گھوڑے کو باندھا بھی نہیں، گھوڑا تیرا کھلا چل رہا ہے، قبرستان کے اندر دیکھ تو قبر سے ٹیک لگا کر سو رہا ہے، ارد گرد دیکھ تیرے کیسے سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں، کیا تجھے سانپ کو ڈسنے کا ڈر نہیں ہے؟ تیرا مال و ثواب تیرے پاس پڑا ہے، تجھے چوروں کا ڈر نہیں؟ اس نے آنکھ کھولی اور کھول کر یہ کہا مجھے میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے تو ایسے رب پر ایمان رکھتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا محافظ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، میرا محافظ مجھے دیکھ رہا ہو میں پھر بھی اپنی فکر کرتا پھروں، پھر بھی میں سانپوں سے، بچھوؤں سے، چوروں ڈاکوں سے ڈروں، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی اپنے رب کے ہوتے میں کسی غیر کا ڈر اپنے دل میں رکھوں۔ یہ مقام توحید ہے، لیکن ہم اس توحید سے کتنے غافل۔ پھر یہاں سے اتنی بات، یہ تو میں افعال کی شرک بتا رہا تھا، ابھی تو میں نے شرک کے تھوڑے سے افعال بتائے ہیں، آپ ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں جس شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں پڑی ہوئی رسیاں کاٹ کر گئے، گلے میں پڑی ہوئی رسیاں توڑ کر ہمیں موحد بنا کر گئے، اس نبی کے بعد ہم نے شرک کو کیسے کیا ہے؟ ایک تو مکان پہ ہنڈیا رکھ، گاڑی کے گلے میں جوتا لٹکا، بچوں کے لیے گھر میں پیدا ہوتے ہی درخت کے پتے گھر کے ساتھ باندھ دیے، کیوں؟ تاکہ نظر نہ لگے، بلائیں نہ آئیں۔ یہ تو ہمارے افعال کا شرک تھا، یہ تو ہمارے معاملات کا شرک تھا۔ اب آئیے ہمارے اقوال کا کفر اور شرک کون سا ہے؟ ہمارے اقوال میں بھی تو شرک ہے، ہم باتیں بھی تو کفریہ کر جاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا آ کر دوسرے سے کہتا ہے کب سے میں نے پڑھائی کی ہوئی ہے، پڑھا ہوا ہوں، نوکری نہیں مل رہی۔ وہ آگے سے کہتا کوئی بات نہیں بھائی، حوصلہ کرو، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے شادی کی ابھی تک اولاد نہیں، 2-3 سال ہو گئے۔ وہ کہتا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، حوصلہ کرو اللہ دے دے گا، اپنی طرف سے یہ تسلی دے رہا، سنیے ذرا پہ۔ پھر تیسرا آتا ہے کہتا ہے میرا بچہ یا بچی جوان ہے، رشتہ نہیں مل رہا، کہتا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن یہ اس بات کو نہیں سوچ رہا دیر کرنا عیب ہے، اللہ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے اللہ کی طرف عیب کو منسوب کر دیا، تو نے اللہ کو عیبی قرار دے دیا۔ عیب کرنا بندوں کی صفت ہے، غلطی کرنا، دیر کرنا بندوں کا کام ہے، اللہ کے ہاں تو ہر کام مقررہ وقت پہ ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے اسے اولاد دینی ہے یا نہیں دینی، اللہ کو پتا ہے دینی ہے تو کب دینی ہے، اس کا رزق کب ہے، اس کی بیوی، اس کے جو ہے وہ بچے، اس کی زندگی کا حصہ کب بنے گے، یہ اللہ کے ہاں ہر چیز طے شدہ منصوبے کے تحت ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے نہ پہلے حرکت کرتا ہے نہ بعد میں جامد ہوتا ہے، اس کی پتوں کی حرکت، ہواؤں کا چلنا، سورج کا طلوع ہونا، اولاد کا ملنا، رزق کی فراوانی، ہر چیز اللہ اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے لکھ کر اللہ فارغ ہو چکے۔ پھر تم کیوں کہتے ہو اللہ کے گھر میں دیر ہے؟ دیر کرنا عیب ہے، دیر کرنا جہالت ہے، بری بات ہے، اور تم نے تسلی دینے کے لیے اپنے رب کے ساتھ کفر کر لیا، رب کے ساتھ کفر کر لیا۔ یہ جملہ بول کر کہنا کیا چاہیے تھا؟ تم یہ کہتے تسلی دینے کے لیے او بھائی اللہ کے ہاں ہر کام مقررہ وقت پہ ہوتا ہے، حوصلہ کرو۔ اللہ کے ہاں ہر کام، اس میں اللہ کی صفت کا پہلو نکلتا تھا، اللہ کے منظم ہونے کا پہلو نکلتا تھا، اللہ کے حسن ترتیب کا پہلو نکلتا تھا کہ اللہ کا سارا نظام تمہیں مرتب یا غیر مرتب تمہیں نظر آتا ہے۔ اللہ کی کوئی چیز بھی ترتیب سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ سلیقے سے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز چاند ستارے سلیقے سے ہیں، پانی نہروں میں چل رہا ہے سلیقے سے ہے، ہوا زمین پہ اٹکیلیاں کر رہی ہے، اس کا اپنا سلیقہ ہے۔ تیرے گھر میں بچوں کی آوازیں آئیں گی یا تیرے اوپر اور نعمتیں آئیں گی، ہر چیز اللہ کے ہاں مقررہ وقت پہ ہوتی ہے۔